تو تیرے سے خفا نہ ہو، اور تو منافق کے آگے دنیا کی جہاں کی دولت ڈال دے جب وہ تیرا نہیں ہونے کا۔ تو منافق کی پہچان ہے، منافق کی پہچان یہ ہے کہ اگر حضرت علی وہ دیا، حضرت امام حسن علیہ السلام نے صلح کی کہ دونوں مسلمان، یہ اصل میں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں جو سمجھدار ہیں، جو سمجھدار ہیں یہ ان کے لیے ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام نے صلح کی امیر شام کے ساتھ، تو وہاں پر امت کو یہ دکھانا تھا کہ ہم انہیں بادشاہ بھی دیں گے لیکن یہ باز جائیں گے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے جب بادشاہت یعنی کہ خلافت سے یعنی کہ دستبردار ہوئے اور امیر شام کے ہاتھ میں خلافت سونپ دی، اس کے بعد بھی امیر شام کو چین نہیں پڑی، زہر دلوایا حقیقت میں۔ تو اس کے معنی کیا ہے کہ اگر محبت نہیں کر سکتا تو منافق، چاہے اسے بادشاہت دے دو، چاہے اسے دولت دے دو، چاہے کچھ بھی دے دو، علی سے محبت نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے کیا ہے مولا کائنات، جتنا قرآن پاک اتنا علی پاک، جو قرآن کا رتبہ وہی علی کا رتبہ۔ اور دوسری بات کہ تمام جہان کے سمندروں کی پانی کا سیاہی بنا لی جائے اور تمام درختوں کی، دنیا کے درختوں کی قلم بنا لی جائے، اور پھر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی صفت بیان کی جائے، اور جس میں جنس اور انس مل کے یہ کام کرے، تو حضرت مولا کائنات کی فضیلت بیان نہیں ہو سکتی، خدا کی عزت کی قسم۔ تو مولا کائنات کو بنانے والا تو وہ ہے پروردگار، اور ہم مولا کائنات کے خدا کو مانتے ہیں، ملا کے خدا کو نہیں مانتے، ہم مولا کے خدا کو مانتے ہیں۔ اور جب مولا کے خدا کو مانتے ہیں تو ان ملاؤں سے ہم ڈرتے نہیں۔ حقیقت میں علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب ایک بات بتاؤ، علی علی کرنا یہ کس کی سنت؟ یا علی کہہ کے پکارنا یہ کس کی سنت؟ من کنت مولا فہذا علی المولا کہنا کس کی سنت؟ جب سرکار نے فرمایا کہ جس کا میں مولا، علی اس کا مولا۔ اور یہ جو ہمارے گھر کے اندر جو قرآن ہے یہ خاموش قرآن ہے، اور علی بولتا قرآن ہے، علی بولتا قرآن۔ سب سے پہلے اب اصل میں ساری باتیں لا کے، جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزید نے شہید کیا، سارا معاملہ بیچارے اس یزید کو اوپر تھوپ دیتے ہیں کہ یزید نے کرا یہ برا کام۔ یزید تو پلید بن گیا، لیکن پلید بنایا کس نے؟ اب ایک بات بتائیے، جب اولاد کو پالتے ہیں تو دستگاہ کون سی ہے؟ سب سے بڑی دنیا کی دستگاہ ہے ماں باپ کی پرورش۔ تو زہری پلایا گیا بغض کا، جب زہری پلایا گیا بغض تھا تو بغض ہی نکلے گا اس کے لیے، اہل بیت کے لیے۔ اہل بیت کا بغض اس کے دل میں اتار نہیں گیا تو اس نے وہ پیروی کری۔ اور جب آخر میں کہا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر لیا کہ میں نے اپنے جد کا بدلہ لے لیا، تو وہ بدلے کے لیے تھے، حکومت کے لیے تھے۔ خدا کی قسم حضرت علی سے قصاص کا معاملہ نہیں تھا، یہ حکومت کا معاملہ تھا۔ اور جب اس کے اندر یہ ہے کہ جب دو خلیفہ ہو تو ایک کو قتل کر دیا جائے، ایک کو قتل کر دیا جائے۔ اور اجتہادی خطا، یہ کہتے ہیں اجتہادی خطا، ایک اجتہادی خطا کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ تو سب سے پہلی اجتہادی خطا تو میرے سامنے یہ کری کہ مولا کائنات کو ممبروں پہ گالی دلوائی 150 سال تک۔ تو پتا کوئی علی کو گالی پکے گا بھائی اس پہ ثواب مل رہا ہے؟ بتاؤ۔ اب جس نے علی کو گالی پکی، سرکار نے فرمایا جس نے علی کو گالی پکی اس نے مجھے گالی پکی۔ اب جو علی سے ٹکر لے رہا ہے وہ علی سے ٹکر نہیں لے رہا، وہ اللہ سے ٹکر لے رہا ہے، وہ نبی سے ٹکر لے رہا ہے۔ حقیقت میں دے کے دکھا دیا، پھر بھی امت سمجھ نہیں پائی۔ اب کتابوں میں لکھ دیا امت کے ماموں۔ اب جب امت کے ماموں بن گئے تو بھائی یزید بن گیا۔ گھر بیٹھے سب امت کو یزید بنا دیا خدا کی قسم۔ ان مولویوں کا تو ہے، مولویوں نے لکھ دیا امیر شام تمہارے ماموں ہے۔ اور جب ہم ماموں لگے تو بھیا وہی بیٹا کیا لگا اس کا ماموں دار بھائی، تو گھر بیٹھے تو یزید بنایا ان ملاؤں نے۔ بھائی کسی کو جانے کی ضرورت نہیں پڑی، کتاب میں لکھ دیا تو ماموں کہنے لگے، جب ماموں کہا تو یزید بھیا بن گیا، تو کون ہو گئے؟ یزید ہی۔ حقیقت میں یہاں پر خلافت کے لیے نہیں، ان کی ٹھوکر پہ ہے مولا کائنات کی خلافت، دنیا کی بادشاہت نہیں، دونوں عالم کی بادشاہت تھی پروردگار نے جو عطا کری دی آپ کو، سمجھے؟ وہ ایک شخص بولا کہ آپ کے باپ امام حسن علیہ السلام سے کہتا ہے ایک شخص
کہ آپ کے باپ اور آپ کے نانا جان بہت دعوے کرتے تھے. آپ کا کیا کہنا ہے کہ ہمارے دعوے نہیں بدلتے, ہماری صورت بدلتی ہے. ہمارے دعوے نہیں بدلتے, صورت بدلتی ہے. بتا کیا پوچھنا ہے؟ تو اب دیکھنے لگا چاہو تو کیا پوچھوں. تو کہا کہ اس کھجور پہ بتاؤ کتنی کھجوریں ہیں, اس پیڑ پہ بتاؤ کتنی کھجوریں ہیں. تو مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ 3313. تو اب تو کہا کہ تو گنوں گا ضرور. چڑھ گیا, سال پڑھ کے لایا اس کا خدمت گار, گننی شروع کری, 1 2 3 4, گنتے گنتے 3313 نکلی. وہ چڑا لی اس قیمت سے. پھر دوبارہ گنی تو 3313. جب 3313 نکلی تو انہوں نے بڑھا دی. پھر گنی, پھر کہا کہ 3313. تو کیا کہتا ہے وہ کہ آپ کا تو علم غیب رسول اللہ والا ہے. کہا کہ ہم علم غیب نہیں رکھتے, ہم کن والے ہیں, جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. جس نے ہاں حقیقت میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نماز پہلے ایک معاملہ ہوتا تھا کہ مسجد کے اندر ہندو مسلمان کھڑے ہو جاتے تھے دم کرانے کے لیے کہ بھائی دم کرائیں گے اپنے بچوں پہ. کوئی کسی کو تکلیف ہوتی تھی, سر میں درد ہوتا, یہ نظر ہو گئی تو مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو گئے کہ دم کرا لے, ہے نا. اب کسی نے بھی دم کر کے ٹھیک ہو گیا کیونکہ عمل تھے, ایمان تھا ان کے. وہ ہلکا سا قرآن پڑھ کے آیا نماز کے اندر, وہی پڑھ کے دم کر دیا, ٹھیک ہو گیا. آج کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ پورا قرآن پڑھ کے اپنے اوپر دم کر رہے ہیں, پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. کھول کے پی رہے, پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. قرآن سے مطلب نہیں, عقیدے سے مطلب ہے. کیونکہ علی کی محبت, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب ہے نا اللہ تعالیٰ جس دل کے اندر محبت ڈالتا ہے پہلے اسے مانجتا ہے. اب مانجے کیسے, ہم کس طرح سے پاک کریں گے؟ اللہ کا ذکر کر کے. جب اللہ کا ذکر کریں گے تو علی کی محبت اور اپنے محبوبوں کی محبت پروردگار بندے کے دل میں ڈال دے گا. اور جو دل گندے ہوتے ہیں, جو پاک نہیں ہو سکتے, جن پہ مہر لگی ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہے نا ان میں محبت ڈال ہی نہیں سکتا. تو پھر وہ کہتے ہیں علی میں کہاں پاور ہے. اگر علی میں پاور ہوتی تو اپنے آپ کو بچا لیتا, امام حسین علیہ السلام کو بچا لیتا, ہے نا. یہی کہتے ہیں وہاں صبر تھا کہ پانی سامنے ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر حکم دو, جنات وہاں پر, فرشتے وہاں پر, انبیاء علیہ السلام وہاں پر, لیکن خدا کی قسم وہاں پر انتہا دکھانے گی. یہاں پر ان کا بیٹا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر تشریف لائے, انا ساگر پورے پیالے میں لے لیا. وہاں پر اختیار دکھانا تھا, وہاں پر صبر تھا. یہاں اختیار دکھانا تھا, یہاں اولاد پوتے کے اندر یہ پاور تھی. انا ساگر پورا پیالے میں لے لیا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے. آج اگر خواجہ معین الدین کہتے ہیں نا چادر میں چڑھاؤ درگاہوں پہ جا کے, خدا کی قسم اگر یہ چادر جو یہ بریلی کے اندر سے فتویٰ نکلتا ہے کہ چادر نہ چڑھاؤ درگاہ پہ, میں خود کہتا ہوں اگر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر تشریف لے لاتے ہندوستان کے اندر تو مولانا احمد رضا کے گھر والے دادا پر دادا گھنٹے بجاتے وہ تو خدا کی قسم. بتاؤ ہے یا نہیں؟ گھنٹے بجاتے اگر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا تمہارے پہ صدقہ ہے, تم اس صدقے سے انکار کرتے ہو, اس صدقہ کرنے سے تم انکار کرتے ہو ماننے سے. جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بادشاہ بن کے آئے ہیں, ان سے جلتے ہو تم خدا کی قسم. یہاں کے ولی, ارے ولی 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 کہنا عبادت ہے خدا کی قسم. بھائی تم کہتے ہو چومنا, چومنے کو شرک بتاتے ہو. تمہیں آج تک یہی تمیز نہیں ہوئی کہ چومنا کیا ہے, پوجنا کیا ہے. ارے میں نے پہلے بھی یہی بتایا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو اپنے ہے نا شانے پہ بٹھا کر 360 یا 365 پتھر باہر نکالے یا نہیں نکالے پتھر باہر ہے. جب پتھر باہر نکالے ایک جنت کا پتھر چپکا دیا کہ چومنا شروع اور پوجنا ختم. ان احمقوں میں آج تک یہ تمیز نہیں آئی کہ چومنا کسے کہتے ہیں, پوجنا کسے کہتے ہیں. جو چومنے اور پوجنے میں فرق نہیں لگا سکتا وہ تمہیں دین کیا سکھائے گا خدا کی قسم. بھائی جو خود بھٹکا ہوا ہو, ارے بھٹکا ہوا تمہیں راستہ کیا دکھائے گا؟ اگر تمہیں راستہ دیکھنا ہے تو خدا کی قسم میں مولا کے دامن پکڑو, جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گمراہ میں 2 جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت, میری آل. اگر آل کا دامن, آج یہاں پر عورتیں بھی آتی ہیں بہت ساری. عورت جو ہے نا یہاں پر کہتی ہے کہ حاضری کرتے, میں آج میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں. جو عورتیں کہتی ہیں کہ یہاں پر حاضری ہے, اپنے بال کھول کے پھرتی ہے, خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے انہیں تماشا بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہے نا تماشا بنا دیا. جو ان بزرگوں کا ادب نہیں کر سکتی اسے کیا ملے گا؟ خدا کی قسم جب گھر سے نکلتی ہے عورت تو اللہ کی لعنت پڑتی ہے. اگر بنا اپنے شوہر کے, بنا بھائی کے, بنا شوہر کے, بنا بھائی کے, اپنے باپ کی بنا اجازت کے گھر سے باہر نکلی, اللہ کی لعنت پڑتی ہے, اللہ کے فرشتوں کی لعنت پڑتی ہے. جو صاحب مزار پہ آتی ہے ان کی لعنت پڑتی ہے. مزار پہ جانا اور ان کا منع نہیں ہے. حضرت عائشہ
حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جاتی تھی، اگر منع ہوتا تو مسجد کے اندر نماز نہ